والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رات 16واں پارہ پڑھا گیا اور اس پارے میں سورہ کہف بھی داخل ہے۔ سورہ کہف کا کچھ حصہ 15ویں پارے میں ہے اور کچھ حصہ 16ویں پارے میں ہے۔ سورہ کہف کا جو آخری حصہ ہے، اس حصے میں اہم واقعہ آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا۔ زیادہ مشہور لفظ ہے خضر، ویسے خضر بھی بول دیتے ہیں لیکن زیادہ مشہور ہے خضر۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا بہرحال یہ واقعہ آیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، تفصیلات میں تو نہیں جا سکتے لیکن مختصر طور پہ، کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ سے بھی زیادہ کوئی علم رکھنے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ سمجھتے تھے کہ میں نبی ہوں اور نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، نبی کے اوپر جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے دین اور شریعت لے کر نازل ہوتے ہیں، تو نبی سے بڑھ کر علم والا کون ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی جناب خضر علیہ السلام کی طرف کہ وہ زیادہ علم رکھنے والے ہیں، آپ ان کی طرف جائیں، ان کے پاس پہنچیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، اور یہ سفر کس لیے ہے؟ علم لینے کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ علم کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور کئی ایک اس میں باتیں ہوتی ہیں، کٹھے سفر بھی کرتے ہیں۔ اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے یہ طے کیا تھا کہ میں آپ سے علم لوں گا، اور خضر علیہ السلام نے آگے سے کہا تھا کہ میں علم دوں گا لیکن میری شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ آپ میری ہر بات مانیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بالکل ٹھیک ہے۔ جب کشتی میں بیٹھے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں کیا کر دیا؟ سوراخ کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک نوجوان، ایک لڑکا، اس کو بغیر کسی وجہ کے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ پھر ایک جگہ ضیافت کے لیے گئے کہ ہماری ضیافت کی جائے۔ جن لوگوں سے یہ مطالبہ کیا، جس گاؤں والوں سے مطالبہ کیا، انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی اصلاح کر دی، اس کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان تینوں کاموں میں خضر علیہ السلام پہ اعتراض کیا، اور خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی اس معاملے میں کچھ زیادہ پرواہ نہیں کی۔ آخر میں جا کر بتایا کہ اصل میں حقیقت کیا تھی، کشتی میں سوراخ کیا تو کیوں، اس بچے کو قتل کیا تو کیوں، اس دیوار کی اصلاح کی، اس کو ٹھیک کیا تو کیوں۔ تو یہ واقعہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس میں بہت سے دروس ہیں، بہت سے فوائد ہیں، بہت سے سبق ہیں۔ لیکن فی الحال میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے؟ جی، نبی تھے۔ کیسے پتہ چلا آپ کو نبی تھے؟ کیسے پتہ چلا آپ کو کہ وہ نبی تھے؟ آپ خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام، وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، تو میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں چونکہ قبر پرستی کا غلبہ ہے،
اور پیر پرستی کا غلبہ ہے، پیروں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، جنہیں ولی قرار دیا جاتا ہے، ولی ہیں یا نہیں الگ موضوع ہے، ان کو زیادہ ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں صوفی حضرات، صوفی حضرات یہ چاہتے ہیں کہ خضر کو نبی نہ مانا جائے، کیا مانا جائے؟ ولی۔ بولیے ذرا، کیا مانا جائے؟ ولی۔ فائدہ کیا ہوگا ان کو؟ فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ ولی کی شان دیکھو کہ ولی کے پاس اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، نبی ولی کے علم کا محتاج ہے، ولی کی شان دیکھیے ذرا، اور یہ دیکھیے کہ ولی کیا کچھ کر دیتا ہے جس کا نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ولی نے کشتی میں سوراخ کر دیا، ولی نے بندہ مار دیا، اور نبی کے پاس چونکہ اندرونی علم نہیں تھا، باطنی علم نہیں تھا، بس ظاہری علم تھا، وہ اعتراض کرتے رہے، لیکن جو ولی نے کیا وہ ٹھیک تھا۔ اور آج بھی آپ کو مزاروں درباروں کے ارد گرد ایسے لوگ مل جائیں گے جن سے پوچھا جائے کلمہ پڑھنا آتا ہے؟ نہیں۔ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ روزے رکھتے ہیں؟ نہیں۔ تو بھئی آپ ولی کس بات کے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس خاص علم ہے، یہ مولویوں والا علم اور ہے، ہمارا علم اور ہے۔ تو یہ نظریات رکھنے والے چاہتے ہیں کہ خضر کو کیا مانا جائے؟ ولی مانا جائے، نبی نہ مانا جائے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہیں۔ کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں؟ اسی واقعے میں کئی دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ مثال کے طور پہ کشتی میں سوراخ کیا، کسی کے مال کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے جی؟ وہ غریب تھے، مسکین لوگ تھے جن کے پاس کشتی تھی، اسی کے ذریعے بیچارے محنت مزدوری کرتے تھے، کرایہ لیتے تھے اور گھر کا خرچہ چلتا تھا، ان کی کشتی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں تھا۔ نوجوان کو، بچے کو قتل کیا ہے اور بظاہر اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں تھا۔ تو یہ سارے کام کیے، موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، تو آخر میں کہتے ہیں وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے جو کچھ کیا اپنی طرف سے نہیں کیا، جو کچھ کیا اپنی طرف سے، تو پھر کس کے حکم پہ کیا ہوگا؟ اللہ کے حکم پہ۔ اور جس کے اوپر وحی نازل ہو وہ ولی نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نبی ہوا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی واقعے میں آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کا پیروکار بننا چاہتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ۔ اس شرط پہ کہ جو علم آپ کے پاس ہے مجھے بھی دیں۔ کیا یہ الفاظ کوئی ولی نبی سے کہے گا، یا نبی ممکن ہے کہ نبی سے کہے؟ نبی سے کہے یہ تو ممکن ہے، لیکن نبی ولی سے کہے تم مجھے علم دو؟ بھئی ولیوں کے پاس تو علم آتا ہے نبیوں کے ذریعے، ولیوں کے پاس علم آتا ہے کن کے ذریعے؟ نبیوں کے ذریعے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی عام ولی سے کہے کہ مجھے علم دو؟ اس کے علاوہ ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی پیروی کروں گا، آپ کے ساتھ صبر کروں گا، کوئی اعتراض نہیں کروں گا، اور آپ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ غیر مشروط اطاعت کس کی ہوتی ہے؟ یا اللہ کی یا اللہ کے رسول کی۔ غیر مشروط کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ بغیر شرط کے۔ والدین کی اطاعت مشروط ہے کہ غیر مشروط؟ مشروط، کہ آپ کا ابا جی وہ آرڈر مانوں گا جو شریعت کے خلاف نہ ہوگا، ورنہ نہیں مانوں گا۔ خاوند کی اطاعت مشروط ہے، لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ غیر مشروط۔ اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں غیر مشروط اطاعت آپ کا ہر آرڈر مانوں گا،
اگر ہوتے خضر غیر نبی ان کے ولی تو موسیٰ کہتے آپ کا ہر وہ آرڈر مانوں گا جو شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں ولا اعصی لک امرا، جو بھی آرڈر آپ نے دے دیا میں مانوں گا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ وہ کیا تھے، وہ نبی تھے۔ اچھا شیخ جو کہتے ہیں فرشتے تھے، اور اس کے بعد یہ ایت بھی کہ خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اس چیز پہ صبر کر ہی نہیں سکتے جس کی حقیقت کا آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ علی ما لم تحط به خبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، آپ کیسے صبر کر سکیں گے ان امور پہ جن کی حقیقت کا آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ خضر کو علم ہے، موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ بھی نبی ہیں اور یہ بھی نبی ہیں۔ کچھ معلومات ایک نبی کے پاس تھیں، کچھ معلومات دوسرے نبی کے پاس تھیں۔ تو ان سارے دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام کیا تھے، وہ نبی تھے، اور وہ صرف ولی نہیں تھے، ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایسے ولی تھے کہ جو نبی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ولی ہے اور نبی ہے۔ کچھ کہنے والوں نے کہا کہ فرشتے تھے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہنے والوں نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا ہے، اور اس موضوع کو پڑھیں گے تو بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ملیں گی، لیکن بغیر کسی دلیل کے۔ جس قول کو اہل تحقیق اور محقق علماء کرام نے اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اچھا، خضر علیہ السلام زندہ ہیں کہ فوت ہو چکے ہیں؟ فوت ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کی مسجد میں فوت ہو چکے ہوں گے، باقی مساجد میں جائیں آپ کو پتہ چلے گا، باقی مساجد میں جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا آپ بھی زندہ ہیں۔ اور آپ کے پاس تو کوئی ولی ہوتے ہی نہیں، جن کے پاس ولی اور پیر ہیں ان کے ولی اور پیروں کی آج بھی ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، کسی کی مکہ میں ہوتی ہے، بلکہ ایسے وظیفے آپ کو مل جائیں گے۔ کیا مل جائیں گے؟ کس نے بتائے؟ جی ہمارے پیر صاحب کو خضر علیہ السلام نے بتائے تھے۔ تو وہ آج بھی سرگرم عمل ہیں، باقاعدہ ان کے اولیاء سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ آپ کی قوم میں نہ کوئی ولی ہو اور نہ کوئی ملاقاتیں ہوں۔ تو میرے بھائیوں صحیح موقف یہ ہے کہ خضر علیہ السلام حیات نہیں ہے، زندہ نہیں ہے۔ اس کے کئی ایک دلائل ہیں۔ امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، امام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، حافظ ابن حجر کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ دلائل کیا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، دلیل ہم نے نہیں دینی، دلیل وہ دے گا جس نے یہ عجیب و غریب دعویٰ کیا ہے کہ وہ ابھی بھی حیات ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ حیات ہوتے تو نبی علیہ السلام کی آ کر بیعت کرتے، آپ کے اوپر ایمان لے کر آتے، آپ کی اتباع کرتے، جہاد میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے۔ اور ایک دلیل جو اس سے زیادہ واضح ہے وہ یہ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فوت ہونے سے ایک ماہ پہلے، فوت ہونے سے ایک ماہ پہلے عشاء کی نماز کے بعد درس دیا تھا، تقریر کی تھی، خطبہ دیا تھا، اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ جتنے بھی لوگ آج اس روئے زمین پہ موجود ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو آئندہ 100 سال کے بعد بھی رہے گا، بلکہ سارے کے سارے 100 سال کے اندر اندر فوت ہو جائیں گے۔ تو فرض کر لیتے ہیں کہ خضر زندہ تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، تب بھی وہ آئندہ 100 سال کے اندر فوت ہو چکے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے، کیا پی رکھا ہے جی؟ آب حیات یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ جس نے یہ پانی پی لیا اس کے اوپر موت نہیں آئے گی۔ آب حیات آپ کس کو کہتے ہیں؟ اور حیات، ہاں، زندہ رہنے والا پانی۔ تو یہ سب غلط باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کئی کتب میں لکھا ہے کہ کئی حاجی حج کر کے آتے تو مجھ سے کہتے، میری بات توجہ سے سنیے گا ذرا، مجھ سے کہتے کہ ہم نے آپ کو مکہ میں دیکھا ہے، ہم نے آپ کو عرفات میں دیکھا ہے، ہم نے آپ کو مینا میں دیکھا ہے۔ یہ کون کہتے؟ حاجی کہتے کس سے؟ امام تیمیہ سے۔ تو امام تیمیہ کہتے ہیں میں تو گیا ہی نہیں، میں تو ادھر تھا، لگتا ہے آپ نے شیطان کو دیکھا ہوگا جو میری شکل میں آیا ہوگا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابن۔ اور اگر وہ امام ابن تیمیہ ہوتے دوسرے محلے سے، اگر ابن تیمیہ ہوتے دوسری قوم سے، کہتے لوگوں سن لو، گواہ رہو، یہ حاجی کہہ رہے ہیں، یہ میرے رب کی کرامت ہے، میرے رب نے مجھے ادھر پہنچایا تھا، میں رات گیا تھا، صبح واپس بھی آ گیا تھا، دیکھو انہوں نے مجھے دیکھا ہے ادھر۔ تو ایک اچھا بھلا ایک جناب والا ایک کرامت بن جاتی اور اچھا بھلا ایک مزار و دربار بھی بن جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن امام ابن تیمیہ کے اوپر رب کا فضل و کرم ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھی میں تو گیا ہی نہیں، تو میری شکل میں جس کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کون ہوگا؟ شیطان میری شکل میں آیا ہوگا۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا ہماری ملاقات ہوئی ہے کس سے؟ خضر علیہ السلام سے عرفات اور مینا و مکہ میں، تو اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملاقات کس سے ہوئی ہوگی، ملاقات کس سے ہوئی ہوگی، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ چلیں آج کے درس کی آیت نمبر 2 اور سورہ کاف کی آیت نمبر 82 وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام نے جو 3 ایسے کام کیے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے عجیب و غریب تھے، ان میں سے ایک کیا تھا کہ اس قوم کی دیوار کو ٹھیک کر دیا جس قوم نے ان کی ضیافت ہی نہیں کی، ان کی مہمان نوازی ہی نہیں کی۔ تو اس کے اوپر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا اور کہا اگر آپ چاہتے تو دیوار ٹھیک کرنے سے پہلے ان کے ساتھ مزدوری طے کر لیتے، وہ ہمیں مزدوری دیتے، ہمارے کھانے کا بندوبست ہو جاتا، ان کی دیوار ٹھیک ہو جاتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعتراض کیا، خضر علیہ السلام نے پھر کیا جواب دیا تھا اس کا؟ کہا جہاں تک تعلق ہے دیوار کا، میرے بھائیو دھیان سے، آپ کی نیکی کس کس کے کام آتی ہے ذرا دھیان سے سنیں۔ کہا جہاں تک تعلق ہے دیوار کا، تو یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ایک بڑا خزانہ ہے۔ عبدالرحمان بھائی دیوار کے نیچے کیا ہے؟ بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ بچوں کے لیے خزانہ کیا رہے؟ محفوظ رہے، یعنی کہ اگر دیوار گر جاتی تو کیا ہونا تھا؟ خزانہ نکل آتا، کسی نہ کسی کی نگاہ پڑ جاتی، لیکن اللہ نے اس خزانے کو محفوظ رکھنا چاہا۔ کیوں بھائی؟ کس لیے؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اور باپ کی نیکی مرنے کے بعد بھی کس کے کام آ رہی ہے؟ بچوں کے کام آ رہی ہے۔ آپ کی نیکی آپ کے بچوں کے کام آئے گی۔ نیکی کا راستہ موجودہ ایام کے لحاظ سے بھی عمدہ راستہ ہے، سکون ملتا ہے، اور آخرت کے لحاظ سے بھی عمدہ راستہ ہے، جنت ملتی ہے، اور آخرت سے پہلے آپ کی اولاد کے لیے بھی اچھا راستہ ہے، آپ کی نیکی آپ کی اولاد کے کام آتی ہے۔ تو یہ اہم نقطہ ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ نے اس خزانے کی حفاظت کیوں کی؟ کیونکہ ان یتیم بچوں کا باپ کیا تھا؟ نیک آدمی تھا۔ آج کے درس کی آیت نمبر 3، 4، 5، 6، 7، 8 اور آغاز ہو چکا ہے سورہ مریم کا۔ سورہ
یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. سیدہ مریم شادی کے بغیر ہی ماں بن چکی ہیں. سیدہ مریم کے بچے کا نام کون سا بچہ بتائے گا؟ یہ ہمارے پاس 2 بچے موجود ہیں. سیدہ مریم کے بچے کا نام بیٹا نہیں پتا. سیدہ مریم کے بچے کا نام عیسیٰ علیہ السلام. لے جی انعام دے جی بچے کو. آئیں گے بچے کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ. سوال تو مشکل نہیں تھا لیکن آخر انعام تو دینے ہیں. انعام نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے سیدہ مریم آئی ہیں. اب قوم حیران، اور شریف خاندان سے تعلق رکھنے والی یہ مریم بچہ کہاں سے لے آئی؟ انہوں نے کہا یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ بدکار تھا نہ تیری ماں بدکار تھی، تو ہارون کی بہن ہے. یہ کام کیا تو نے، یہ حرکت کی ہے تو نے. سوال یہ ہے وہ سوال جس کے اوپر انعام ملے گا انشاءاللہ، اچھا انعام ملے گا. ہارون کی بہن سیدہ مریم وہ کیسے؟ یہ مجھے جو نقطہ سمجھا دے گا اس کو انعام ملنا ہے، اور اس کے اوپر میرے خیال میں کم از کم 200 روپیہ انعام ملنا چاہیے. لیکن جو سمجھائے گا آپ میں سے مجھے جلدی کریں. جی یہ اور ہے. اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. آ جائیے ماشاءاللہ دیں جی. آئیں جی آئیں انعام لیں. اتنی لمبی چوڑی آپ نے وضاحت نہیں کی، اس لیے 150 روپیہ انعام دیا جا رہا ہے آپ کو. اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. پھر بھی بڑی ہمت ہے آپ کی ماشاءاللہ. یہ تکا لگایا ہے کہ کوئی علم تھا پہلے؟ ماشاءاللہ. دیکھیے بھائی دیکھیے، مغیرہ بن شعبہ، کیا نام لیا میں نے؟ یہ مشہور و معروف صحابی ہیں. یہ کون ہے؟ مشہور و معروف صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور مجھے امید ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جو ہمارے علی مرزا صاحب سے بچ نہیں سکے ہوں گے. یہ ان صحابہ کے نام میں سے ہیں جو ہمارے علی مرزا صاحب سے بچ نہیں سکے ہوں گے. تو یہ مغیرہ بن شعبہ، ان کو نبی علیہ السلام نے نجران بھیجا تھا. کہاں بھیجا تھا؟ نجران کس ملک میں واقع ہے؟ سعودیہ میں ہے. نجران کہاں ہے؟ سعودیہ میں، یمن کی سائڈ پہ. تو وہاں پہ ان کو گورنر بنا کے بھیجا. تو وہاں پہ جب انہوں نے سورہ مریم پڑھی تو یہودیوں عیسائیوں نے اعتراض کر دیا. انہوں نے کہا آپ سیدہ مریم کو ہارون کی بہن کہہ رہے ہیں، ذرا دھیان سے. جی آج بھی نہیں مانتے. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ مریم یہ ہارون کی بہن ہے. ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان صدیوں کا وقفہ ہے، فاصلہ ہے. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا قرآن کیا ہے؟ غلط ہے. تمہارا قرآن نعوذ باللہ کیا ہے؟ غلط ہے. تو مغیرہ بن شعبہ جب مدینہ آئے تو نبی علیہ السلام سے اس موضوع پہ بات کی. تو آپ نے کہا کہ مغیرہ ان کو بتا دینا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کے نام نبیوں کے ناموں پہ رکھا کرتے تھے، صالحین نیک لوگوں کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے. یعنی کہ سیدہ مریم کے والد نے اپنے بیٹے کا نام نبی ہارون کے نام پہ رکھا ہے. سمجھے نا؟ تو وہ ہارون تو نبی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور سیدہ مریم کے بھائی ہارون جو ہے یہ نبی نہیں ہیں، لیکن ایک شریف آدمی تھے، معزز آدمی تھے، نیک آدمی تھے. اسی لیے ان کو تانا دیا جا رہا ہے. کس کو تانا دیا جا رہا ہے؟ سیدہ مریم کو. اور ہارون کی بہن ہو کے تو نے یہ کیا کیا ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. اب سیدہ مریم نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا. کون سا روزہ؟ خاموش رہنے کا روزہ. جی ہاں، خاموش رہنے کا روزہ رکھا ہوا تھا. اس لیے انہوں نے اشارہ کر دیا. اشارہ کدھر کیا؟ بچے کی طرف.
انہوں نے کہا بھی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ ابھی چھوٹا ہے، بولنے کی عمر میں نہیں ہے، گود کا بچہ ہے، اس سے ہم کیا سوال کریں، کیا پوچھیں، وہ کیا جواب دے گا؟ قال انی عبد اللہ، بچہ بول پڑا جی، بچہ بول پڑا۔ بچے نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ غور کیجئے ذرا، عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ معبود ہیں، یا تین معبودوں میں سے ایک ہیں، یا اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا جملہ بتا رہا ہے کہ نہ معبود ہوں، نہ تین معبودوں میں سے ایک ہوں، نہ اللہ کا بیٹا ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے، اللہ نے کتاب مجھے جو دینی ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ وجعلنی نبیا، اور میری تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں گا بابرکت بن کر رہوں گا، لوگ مجھ سے فائدہ اٹھائیں گے میرے علم سے، اور میں ان کو ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، مجھے تاکیدی حکم دیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں نمازیں پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں۔ اور میرے بھائیوں کتنے آپ خوش نصیب ہیں، آپ نے نماز پڑھی ہے، وہ والی عبادت کی ہے جو پرانے نبی بھی کرتے رہے ہیں۔ آپ کا تعلق نبیوں سے جا کے قائم ہو جاتا ہے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں جو نبی دیتے رہے ہیں۔ اور اس سے پتہ چلا کہ نمازیں کب تک پڑھنی ہے آپ نے جی؟ جب تک موت نہ آ جائے، جب تک موت نہ آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور یہاں پہ بھی کیا مَا دُمْتُ حَيًّا، اور آپ کے معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو نمازیں نہیں پڑھتے، لوگ پھر بھی ان کو پیر مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، اعتراض کریں وہ کہتے ہیں پیر صاحب پہنچ گئے۔ پیر صاحب کیا ہو گیا جی؟ ہاں پہنچ گیا جی، اب کیا ہو گیا، اب نمازیں معاف۔ اور صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو نمازیں معاف نہیں ہوئیں، نبیوں میں سے کسی نبی کو نمازیں معاف نہیں ہوئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے نماز پڑھنے کا حکم ہے اس وقت تک جب تک میں زندہ رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے، ان کی اطاعت کرنے والا بنایا ہے، ان کی خدمت کرنے والا بنایا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے سرکش نہیں بنایا، نافرمان نہیں بنایا۔ تو یہ ہے جی عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ ہے ان کا تعارف۔ اس کے بعد آج کے درس کی آیت نمبر 9 اور سورہ مریم کی آیت نمبر 42۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، جب باپ مشرک ہو، جب باپ غیر مسلم ہو، جب باپ توحید پہ نہ ہو تو اس کے ساتھ سلوک کیسا ہوگا، اس کی خدمت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس کی عزت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، کیونکہ مشرک ہے، اللہ کا دشمن ہے، اور اسے تبلیغ کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیے کہ ایک ہی وقت میں ایسے باپ کی عزت بھی کرنی ہے اور خاموش بھی نہیں رہنا، توحید کی دعوت دینی ہے، شرک سے منع کرنا ہے۔ کہہ رہے ہیں یا اباتی، اے ابا جی، لم تعبدون، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی جو سنتے نہیں ہیں۔ وہ رب کیسے ہوگا جو سنتا ہی نہیں ہے، اور جب سنتا نہیں ہے تو میری حاجت کو کیسے پورا کرے گا؟ جب سنتا ہی نہیں اس کو کیسے پتا چلے گا کہ میں نے ذکر کیا کہ نہیں کیا اس کا؟ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتے نہیں، ولا یبصر، اور دیکھتے نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور جو تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب ہے رب وہ ہوتا ہے جو سنتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے، رب وہ ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، جس کے بغیر دنیا کا کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 اور 47 سورہ مریم کی۔ اب کیا ہوا؟ تبلیغ کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اب ان کے والد کے الفاظ سنیے۔
قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے معبودوں سے اعراض کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، منہ موڑتا ہے. لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا. واہجرنی ملیا، اور چلا جا یہاں سے، نکل جا یہاں سے، صحیح سلامت نکل جا ورنہ تیری خیر نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ والد کا انداز دیکھیں اور ان کا انداز دیکھیں. اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ آیت نمبر 47 کہتے ہیں سلام علیکہ ابا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا. انہ کان بی حفیہ، میرا رب میرے اوپر بڑا رحم کرنے والا ہے، میرا بڑا اہتمام کرنے والا ہے. تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ چاہے آپ کا باپ غیر مسلم ہو، چاہے بے نماز ہو، بدتمیزی نہیں کرنی، گستاخی نہیں کرنی، توہین نہیں کرنی، دنیاوی لحاظ سے اچھا سلوک کرنا ہے، والد کو تحفے بھی دینے ہیں، والد کی خدمت بھی کرنی ہے، لیکن نماز پڑھنے کی ترغیب بھی دینی ہے، توحید اپنانے کی ترغیب بھی دینی ہے، شرک سے منع بھی کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہے سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ کی بس ایک دو آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے نمبر پہ آیت نمبر 42، 43، 44. اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. اے موسیٰ، آپ اور آپ کے بھائی ہارون میری نشانیاں لے کر کس کے پاس جاؤ؟ فرعون کے پاس. ولا تنیا فی ذکری، اور مسلسل میرا ذکر بھی کرتے رہو. فرعون کے پاس جانا ہے، آپ سچے ہیں، حق میں ہیں، اس کے باوجود مدد لینی ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر کرتے رہنا آپ نے. اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جائیے، وہ بڑا سرکش ہو چکا. فقولا له قولا لینا، فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دونوں سے. کن دونوں سے بیٹا؟ بچہ بتائے گا کن دونوں سے بیٹا؟ فرعون سے. وہ تو بالکل چھوٹا ہے. ہاں جی چلے کون بتائے گا اللہ تعالیٰ کن دونوں سے کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. وہ آپ نے ہاتھ کھڑا کرنے سے پہلے ہی بتا دیا. حاجی صاحب نے بتایا. چلے حاجی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے. چلیں جی، تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ فرعون سے بات نرمی سے کرنی ہے. حالانکہ وہ اپنے آپ کو رب کا شریک کہتا ہے، میں رب ہوں کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے کہ جاتے ہی اس کو کوڑے مارنے ہیں، جاتے ہی ایک دفعہ اس پہ حملہ کر دینا، دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوتا ہے. نہیں، دعوت و تبلیغ کا انداز نرمی سے، پیار سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نرمی سے اس سے بات کرنی ہے. تو میرے بھائیوں اس سے سیکھیں کہ میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، میرے رشتہ داروں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں اگر کوئی راہ راست پہ نہیں ہے، بے نماز ہے، کفر و شرک پہ لگا ہوا ہے، تو اس کی اصلاح کیجیے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ. آخری آیت وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 126 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا. اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ نہیں، اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. جس نے میرے کلام سے اعراض کیا تو اس کی زندگی بڑی تنگ ہوگی، اور روز قیامت ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میری تو بینائی ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ کہیں گے کیونکہ تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، ہماری نشانیاں آئیں، ہمارا کلام آیا، تو نے اس سے اعراض کیا، تو نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اس سے منہ موڑا، اس کو بلائے رکھا، ترک کیے رکھا. آج تجھے بھی ترک کر دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم سے منہ موڑنا، کئی دن تک تلاوت نہ کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے.
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس کا معنی مفہوم جاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم اس عمر میں بھی اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ روز قیامت ہم سے کہا جائے پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔